अस्सलाम वालेकुम। आप हैं इरम इकबाल चैनल पर और मैं हूं आप लोगों के राइटर इरम इकबाल। माशाल्लाह नावल इख्तिताम को जा रहा है। आज सेकंड लास्ट एपिसोड है। यकीनन आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो वक्त ज़ाया किए बगैर कहानी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी हर सांस तेरी खुशबू, राइटर इरम इकबाल। सेकंड लास्ट एपिसोड 20। हाल जलाल, मुझे लगता है मैं अकेला पड़ गया हूँ। पिछली तमाम की हुई ज़्यादतियाँ मुझे पल पर तड़पा रही हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा दिल बंद हो जाएगा। मैंने बहुत गलत किया। मेरी ही वजह से खुरम आज जेल में पड़ा सड़ रहा है। अगर मैंने इसे अच्छे बुरे की सही पहचान बताई होती तो आज इसे ये दिन ना देखना पड़ता। ये सब कुछ मेरा कसूर है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी इतना गलत किया है कि अब तो इसकी माफ़ी मांगने से भी मेरे खसारे की कोई भरपाई नहीं हो सकती। जाओ यहाँ से, चली जाओ। तुम भी मुझे छोड़ जाओ। मैं इसी काबिल हूँ कि अब मैं सारी ज़िंदगी अकेला रहूं। जो कुछ मैंने अब तक किया है, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा और ना ही अब मैं इस दुनिया के साथ मज़ीद जुड़कर रहना चाहता हूँ। मुझसे दूर हो जाओ। बख्तावर हैजानी कैफियत में बोलते हुए जलाल को पागल लग रहा था। जब इंसान का ज़मीर उसे झंझोड़ता है तो कुछ ऐसा ही हाल होता है जैसा बख्तावर का हो रहा था। जलाल पहलू बदल कर रह गई। वो तो बस ये सब कुछ सोच सकती थी। उसे सिर्फ अपने शौहर का साथ निभाना था। परवेज़ दुरानी ने खुर्रम को सज़ा दिलवाने में कोई कसर ना छोड़ी थी। जब पुलिस ने इसके तमाम रिकॉर्ड चेक किए तो इसके और भी बहुत से गुनाह सामने आए जिससे मुतल्लिक इसकी सज़ा कम ना हो सकती थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे किए की सज़ा मेरे बेटे के सामने आ गई है। अगर मैंने इसे सीधा रास्ता दिखाया होता तो आज ये सब कुछ ना होता। अब ये सब मेरा मुकद्दर बन चुका है। खुर्रम सारी ज़िंदगी जेल में सड़ेगा और मैं खुद को मलामत करता रह जाऊंगा, मगर अब मेरे हाथ कुछ नहीं आने वाला। काश मैंने बहुत पहले खुद को सुधार लिया होता तो ये सब कुछ ना होता। बख्तावर के पास पछतावे के सिवा कुछ ना बचा था, मगर जुलाल एक अच्छी बीवी होने के नाते और ख़ानदानी रसूमात की वजह से बख्तावर के साथ रह रही थी। जब शहराम ने दोबारा ज़ोर से दरवाजे को टक्कर मारी तो कुंडी टूटकर नीचे गिरी। शहराम जैसे कमरे में दाखिल हुआ, वफ़ा इसके सीने से आ लगी। इसी लम्हे शहराम को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे इसकी धड़कनें रुक गई हों। वो वफ़ा को महसूस कर रहा था। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ था, इसे संभलने का मौका भी न मिला। वो वफ़ा को खुद में भेज कर खड़ा था। वफ़ा के संभल से शहराम की धड़कनों को करार आ गया था। शहराम का बस चलता तो वो इन लम्हों को हमेशा के लिए रोक देता, मगर यह खुशफहमी कुछ ही वक्त की थी। जब वफ़ा इसके गले लगे मुसलसल चीख रही थी। वो होश की दुनिया में तब वापस आया जब वफ़ा ने इसकी शर्ट को ज़ोर से पकड़कर खींचा। शहराम ने इसे सहलाते हुए कहा, क्या हुआ है वफ़ा, तुम ऐसे क्यों चीख रही हो? शहराम, वो देखो सामने का करोच पड़ा हुआ है। वफ़ा ने थूक निगलते हुए अल्फाज अदा किया, देखो किस तरह मुझे घूर कर देख रहा है। प्लीज़ इसे यहाँ से दूर हटाओ, मुझे कॉकरोच से बहुत डर लगता है। वफ़ा, मुझे लगता है कॉकरोच तुमसे डर गया है। देखो बेचारा किस तरह डरा सहमा बैठा हुआ है। तुम्हारी चीखों से लगता है बेचारे का हार्ट फेल हो गया। शहराम ने वफ़ा के कान के पास सरगोशी करते हुए कहा, तुम मेरा मजाक बना रहे हो? मुझे इससे डर लग रहा है। प्लीज़ इसे यहाँ से दूर हटाओ। मुझे इससे बहुत अजीब कराहत महसूस हो रही है। तब अचानक वफ़ा का ध्यान दरवाजे की जानिब गया। दरवाजे में खड़े सभी दरवाजे में खड़े उनको देख रहे थे। तब वफ़ा को अपनी पोजीशन का एहसास हुआ। वो फौरी शहराम से दूर हटी। वफ़ा, तुमने तो हमें परेशान कर दिया था। बस इतने से कॉकरोच से डर गई थी। मुझे लगा कि पता नहीं क्या मसला हो गया। ऐसे भी भला कोई करता है? रुखसार ने वफ़ा के पास आते हुए उसे समझाया। अरे रुखसार, तुम वफ़ा को क्यों डांट रही हो? मुझे लगता है कि मुलाजमा ने सफाई अच्छे से नहीं की थी, इसलिए ये कॉकरोच आ गया। इतने में मुलाजमा आई और किट पर इस कॉकरोच को डालकर बाहर ले गई। तब वफ़ा ने सुख का सांस लिया। वैसे दादा जान, मेरा तो दिल कर रहा है कॉकरोच को एक खूबसूरत से डब्बे में हमेशा के लिए बंद करके रख लूं। इसकी वजह से वफ़ा मेरे इतने करीब थी। मेरा तो बस नहीं चल रहा था इसी लम्हे को ही कैद कर लूं। कुछ शर्म कर लो, तुम्हारा दादा हूँ मैं। कोई शर्म हया होती है कि नहीं? हर वक्त तुम्हारी फजूल ज़बान चलती रहती है। काश कोई कंट्रोल होता जो मैं तुम्हारी ज़बान और हाथों पर लगा देता। सभी हंसते हुए वहाँ से चले गए और अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। वफ़ा का तो शर्मिंदगी के मारे बुरा हाल हो रहा था।
اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار وہ منظر لہرا رہا تھا جب وہ عجیب حلیے میں شہرام کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ دراب اور رخسار وہیں وفا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور اس سے بات کرنے کے لیے ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ جب رخسار نے بات کا آغاز کیا، دیکھو میں اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ سائدہ کو یہ سب رسومات پسند نہ تھی۔ تمہارا بچپن میں شہرام کے ساتھ نکاح ہوا تھا، اسے یہ سب قبول نہ تھا، وہ سب کچھ مجھے بتا کر ہی اپنی نئی زندگی میں قدم رکھ چکے تھے، لیکن اب سب بدل گیا ہے، تم دوبارہ دورانی حویلی میں واپس آ گئی ہو۔ تمہارے دادا جان کی بھی یہی خواہش ہے کہ اب تمہاری رخصتی کر دی جائے۔ اپنے بابا کو مزید پریشان مت کرو، شہرام بہت اچھا لڑکا ہے، تمہارا بہت خیال رکھے گا اور یقیناً اللہ نے بھی تمہارے نصیب میں یہی لکھا ہوگا۔ دیکھو 10 سالوں بعد اب تم دوبارہ وہاں واپس آ گئی ہو جہاں سے تمہاری ماں تمہیں بہت عرصہ پہلے لے کر چلی گئی تھی۔ ہم انسان ہمیشہ وہی سوچتے ہیں جو ہمیں ٹھیک لگتا ہے، یہ نہیں سوچتے کہ اللہ ہمارے بارے میں کیا چاہتا ہے۔ مجھے لگتا ہے شہرام ہی تمہارا نصیب ہے۔ وفا تم میری باتوں پر غور کرو، تمہارے بابا بہت پریشان ہیں، ان میں تو تم سے بات کرنے کی ہمت تک نہ تھی۔ انہوں نے سائدہ کے ساتھ وعدہ کیا اور اسے نبھا کر بھی دکھایا، مگر اب وہ دوبارہ سے اپنی اسی زندگی میں لوٹ آئے ہیں جس سے وہ چھٹکارا حاصل کر کے سائدہ اور تمہیں خوشیاں دینے نکلے تھے۔ اب اپنے باپ کا امتحان مت لو اور مجھے پورا یقین ہے کہ کہیں نہ کہیں تمہارے لیے یہی بہتر ہے اور سائدہ بھی یقیناً اس فیصلے پر خوش ہوگی۔ وفا ان کی باتیں خاموشی سے سن رہی تھی، اس کے پاس کوئی جواب نہ بچا تھا۔ کہیں نہ کہیں شہرام بھی اس کے دل پر قابض ہو کر بیٹھا تھا، اب تو اسے اس رشتے کے لیے ہاں کرنی تھی کیونکہ انکار کی کوئی گنجائش نہ بچی تھی۔ بابا مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، دادا جان جب چاہیں رخصتی لے سکتے ہیں۔ دراب کو تو وفا کی بات سن کر یقین نہ آ رہا تھا، انہوں نے خوش ہوتے ہوئے وفا کا ماتھا چوما۔ بیٹا مجھے پورا یقین تھا کہ تم مجھے کبھی بھی شرمندہ نہیں ہونے دو گی، میں ابا جان کو بھی جا کر یہ خوشخبری سناتا ہوں۔ وفا کا فیصلہ سن کر سبھی بہت خوش ہوئے تھے، سب سے زیادہ تو شہرام کو خوشی ہوئی تھی کیونکہ اسے یہ سب بہت مشکل لگ رہا تھا، مگر یہ اتنا آسانی سے ہو گیا تھا اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ بس دادا جان اب جلدی سے رخصتی کروا دیں، ایسا نہ ہو کہ وفا اپنا ارادہ بدل لے، میں اب کسی طرح کا کوئی رسک نہیں چاہتا۔ ہاں برخوردار، میں تمہاری بے صبری اچھے طریقے سے جانتا ہوں، بچپن سے لے کر اب تک تم نے صرف وفا ہی کا انتظار کیا ہے، مگر میری ایک شرط ہے، پھر ہی تمہاری رخصتی ہوگی، ورنہ رخصتی بھول جاؤ۔ دادا جان مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے، میں ہر بات ماننے کو تیار ہوں، بس میری رخصتی کروا دیں۔ زریاب اس کی جلد بازی پر ہنس پڑے، وہ تو بالکل ہی باولا ہو رہا تھا۔ برخوردار پہلے میری شرط تو سن لو، پھر بعد میں سوچنا کہ تمہیں میری شرط منظور ہے بھی کہ نہیں۔ دادا جان آپ مجھے بتائیں تو صحیح، آپ کی کیا شرط ہے؟ میں چاہتا ہوں وفا کا تمہاری یونیورسٹی میں داخلہ ہو اور وہ اپنی تعلیم مکمل کرے اور تم بھی اپنا بزنس میتھمیٹکس مکمل کرو گے۔ اگر تم میری شرط کو منظور کرتے ہو تو تمہاری رخصتی بہت جلد ہو جائے گی اور سب کچھ دھوم دھام سے ہوگا، اور اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو پھر رخصتی بھول جاؤ، تب تک تمہاری رخصتی بالکل بھی نہیں ہوگی جب تک وفا اپنا ماسٹر مکمل نہیں کر لیتی۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی اپنی تعلیم مکمل کر کے، تعلیم انسان کا زیور ہے اور ہر انسان کو اس سے آراستہ ہونا چاہیے، میں وفا کو اس سے محروم نہیں کرنا چاہتا۔ ایسے بھی اسے بہت شوق ہے پڑھنے کا، یہ بات تو میں تب سے جانتا ہوں جب وہ پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتی تھی۔ دادا جان مجھے آپ کی شرط منظور ہے، میں اپنی رخصتی سے پہلے ہی وفا کا یونیورسٹی میں داخلہ کروا دوں گا، اب تو بس جلدی سے فنکشن کا اعلان کر دیں کیونکہ اب میری نظریں آپ پر جمی ہوئی ہیں۔ پرویز درانی اس کی بات سن کر ہنس پڑے، انہیں شہرام کے چہرے پر یہ خوشی کافی سالوں بعد دیکھنا نصیب ہوئی تھی، ورنہ تو وہ ہر وقت سوچوں میں گم رہتا تھا۔ وفا کی یاد نے تو جیسے اسے دیوانہ کر ڈالا تھا، مگر اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا۔ پرویز درانی نے سب سے مشورہ لینے کے بعد ہی ہفتے بعد شادی کے فنکشن رکھنے کا اعلان کیا تھا۔ شہرام تو خوشی کے مارے جھومنے لگا، سب کو خوش دیکھ کر پرویز درانی نے دل ہی دل میں دورانی حویلی کی خوشیوں کے قائم رہنے کی دعا کی تھی۔ واؤ دادا جان آپ ورلڈ کے بس دادا ہیں، وہ ان کو زور سے ہگ کرتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ لاکر پر وفا شہرام کا پاس ورڈ ڈالتے ہوئے اس کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی، وہ اپنے لاکر میں سے ڈاکومنٹ نکالتے ہوئے انہیں دیکھنے لگا۔ اس نے یہ ڈاکومنٹ وفا کے نام پر بنوائے تھے، یہ پراپرٹی کے ڈاکومنٹ تھے جو کہ شہرام اپنی بیوی کو شادی کی پہلی رات تحفے میں دینے والا تھا۔ اس نے یہ سب کچھ تب کیا تھا جب اسے یقین بھی نہ تھا کہ وفا اسے بہت جلد مل جائے گی، مگر اس کا دل ہمیشہ اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ وفا اسے ضرور ملے گی۔
اس لیے اس نے وہ ڈاکومنٹ تیار کروائے تھے جو کہ پرویز درانی سے چھپا رہا تھا۔ وہ اس بارے میں کسی کو بھی نہیں بتانا چاہتا تھا کیونکہ یہ زمین اس نے اپنی محنت کے بلبوتے پر حاصل کی تھی، اس میں کسی بھی وراثتی جائیداد کا کوئی تعلق نہ تھا۔ جب سے وفا نے شہرام کے لیے ہاں کی تھی وہ بہت پرسکون ہو گئی تھی، اسے سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا، اس کی تمام غلط فہمیاں ختم ہو گئی تھیں اور رخسار کی باتوں سے اسے اچھے سے سمجھ آ گیا تھا دوراب نے ان کے لیے بہت بڑی قربانی دی تھی اور اب اس کا بھی فرض بنتا تھا کہ اپنے باپ کو خوشی دے۔ اس لیے اس نے عین وقت پر بہترین فیصلہ کر کے دورانی حویلی کے مکینوں کو خوش کر دیا تھا۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی، سبھی خاندان والوں کو دعوت نامے دیے جا رہے تھے۔ زلال کو شادی کا پیغام دینے پرویز درانی خود خان حویلی میں گئے تھے۔ بختاور کا حال دیکھ کر انہیں بہت دکھ ہوا، مگر انسان جو بیچتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ زلال نے شادی میں آنے کا پرویز درانی سے وعدہ کیا تھا، وہ بھی چاہتے تھے کہ زلال اپنے بھتیجے اور بھتیجی کی شادی میں ضرور آئے۔ شازیہ بھی اپنے بھائی کی حالت کے بعد خاموش ہو گئی تھی، آخر زلال کی زندگی میں بھی سکھ کے دن آ چکے تھے۔ ذریعہ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ ابا جان کہیے، میں شادی والے دن ایک ضروری اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جرگے کے سبھی لوگوں کو بھی شادی میں دعوت دو۔ میں ان کے سامنے وہ اعلان کرنا چاہتا ہوں جو آج سے کچھ سال پہلے ہو جاتا تو مجھے اتنا سفر نہ کاٹنا پڑتا۔